اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ قرآن کریم میں تمثیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی غرض سے بیان کی ہیں اور ان تمثیلات کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ معترضین کے اعتراض کے جواب میں، جنہیں یہ اعتراض تھا کہ قرآن میں اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں عام انسانوں کی مانند مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ یعنی ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اللہ کے اور انسان کے کلام میں کوئی اشتراک نہیں ہونا چاہیے، الفاظ علیحدہ ہونے چاہیے، اسلوب علیحدہ اللہ کے کلام کا ہونا چاہیے، اور جو رسول اللہ اللہ کا کلام کہہ کر پیش کر رہے ہیں اس میں تمام عام معمولی انسانی کلام کی خصوصیات موجود ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنی ریب قلبی کی بنا پر اسے دلیل قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثال دینے میں اللہ کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مثال ہدایت کی غرض سے زیادہ اہم و بہتر ہے، چونکہ مقصود لوگوں کو آگاہی دینا ہے اور انہیں ہدایت پہنچانا ہے، اور آسان ترین طریقہ مثال کا طریقہ ہے۔ اور معترضین یا منکرین کے اعتراض کے جواب میں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے انہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ مثالیں ہدایت کے لیے ہیں کثیر تعداد کی، اور یہ مثالیں گمراہی کے لیے ہیں ایک کثیر تعداد کے لیے۔ جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کریمہ و سور کا مقصد ہدایت ہے، قرآن نے اپنا کلی مقصد بھی ہدایت مقرر کیا ہے، لوگوں کی ہدایت، انسان کی ہدایت، اور عام انسان کی اور ہر انسان کی ہدایت، نہ کسی مخصوص انسانی طبقے کی ہدایت۔ جو بھی انسانیت کے زمرے میں آتا ہے، شمار ہوتا ہے، اس کی ہدایت قرآن نے پیش کی ہے، قرآن کی آیات کی صورت میں۔ لیکن یہاں پر ہدایت کے ساتھ ساتھ ہدایت کے متضاد و متقابل حالت یعنی گمراہی کو بھی، ضلالت کو بھی مقصد کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ان مثالوں کا مقصد یہ ہے لانے کا تاکہ بڑی تعداد کو، جمعیت کو ہدایت ہو اور ایک بڑی جمعیت کو گمراہی ہو و ضلالت ملے۔ خوب یہ انداز کلام بھی خود اپنی جگہ پر باعث سوال بنا ہے، لیکن نہ معترضین کے لیے بلکہ مخاطبین قرآن کے لیے، مومنین کے لیے
کہ اللہ نے جب کتاب کو ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے تو ضلالت و گمراہی اس کتاب سے دینا یہ کیسے ہدایت کے ساتھ ہم آہنگ و سازگار ہے۔ اور دوم یہ کہ یعنی ضلالت کا قرآن کی طرف منسوب ہونا یا قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہدایت کے ساتھ ساتھ ضلالت بھی لوگوں کو پہنچانا۔ اور دوم یہ ہے کہ ہدایت ہو یا ضلالت دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان آیات یا مثالوں کے ذریعے، اور اللہ گمراہ کرتا ہے یا ضلالت دیتا ہے ان کو مثالوں کے ذریعے یا آیات کے ذریعے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے کہ انسان ہدایت خود حاصل کرتا ہے اختیاراً یا جبراً اسے ہدایت دی جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اسی طرح جن کو ضلالت و گمراہی ملتی ہے کیا وہ اختیاراً خود انسان گمراہی اختیار کرتا ہے یا جبراً اس کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ خوب یہ وہ سوال ہیں جو اس پہلے سوال کے جواب سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مثالیں کیوں آئی ہیں قرآن کریم میں؟ جواب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کو ہدایت دینے کے لیے اور ایک بڑی تعداد کو گمراہی دینے کے لیے۔ اب وہ سوال اپنی جگہ حل ہو گیا کہ وہ جو چاہ رہے تھے ماذا اراد اللہ بہذا، کیا مقصود ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، اللہ چاہتا کیا ہے؟ خوب یہ اللہ چاہتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر اللہ کا مقصود ہے، وہ مراد ہے مثالوں سے، تو اس میں یہ دو اہم بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، ہدایت کی کتاب سے ضلالت کیوں ملتی ہے؟ اور دوم، یہ ہدایت و ضلالت ہر دو اللہ کی طرف جب منسوب ہیں تو کیا انسان جبراً ہدایت پاتا ہے اور جبراً ضلالت و گمراہی اس کو ملتی ہے یا اس کا اختیار ہے؟ اور دونوں میں پہلی باس کم کی ہے علماء نے، جو اصل باس تھی وہ یہ کہ قرآن کی آیات سے ہدایت و ضلالت دونوں کس طرح سے پھوٹتی ہیں، جس طرح دیگر آیات کے اندر بھی ہے کہ ایک ہی آیت کے نازل ہونے سے یا ایک ہی سورہ کے نازل ہونے سے مومنین کا ایمان بڑھتا ہے اور کافرین کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے، پلیدی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوب ایک سورہ کے اندر یہ دو تاثیرات کیسے آئی ہیں؟ اس کا جواب عرض کیا ہے کہ یہ ان ظروف قابلہ کی وجہ سے ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے صرف ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن جس ظرف میں یہ ہدایت جاتی ہے اس ظرف کے مطابق ہدایت وہاں پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ وہ ظرف چونکہ آلودہ ہے، رج سے اس میں، اور اس کیفیت میں جب انسان کے اندر یہ بات ہدایت کی بھی جاتی ہے تو وہ قابلیت قابل آلودگی کی وجہ سے اس سے گمراہی ہی لیتا ہے۔ بس یہ قرآن کی ہر آیت سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ کس مخاطب کے ذہن میں جا رہی ہے، کس کے دل میں یہ بات اتر رہی ہے۔ معاند ہے، کینہ توز ہے، دشمن ہے، عدو ہے، اور قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہ غیر قرآنی مطالب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، جیسے دو گروہ آپس میں، دو فرد متخاصم ہیں، ایک شخص کے اندر دوسرے شخص کے بارے میں، یا ایک قوم کے اندر دوسری قوم کے بارے میں، یا ایک فرقے کے اندر دوسرے فرقہ کے بارے میں سخت عناد و تعصب و کینہ پایا جاتا ہے۔ اس فضا میں اگر ایک فرقے کی جانب سے کوئی بات کی جائے، وہ بات اپنی ذات میں، اپنی حد میں بالکل درست بات ہو، بجا بات ہو، حق محض ہو، لیکن چونکہ اس فرقے کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، مخالف فرقے نے اس سے حق نہیں سمجھنا اور اسے قبول بھی نہیں کرنا اور اسے رد کر دینا ہے۔ یہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات جو انہوں نے ٹھکرائی ہے، انکار کیا ہے، یا اس بات سے ان کے مزید اشتعال میں اضافہ ہوا ہے، طیش بڑھ گیا ہے ان کا، تو اس بات میں کون سی چیز تھی جس نے ان کو مزید بھڑکا دیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کا کینہ بڑھا دے، بلکہ اس قابل کے اندر یہ خصوصیت تھی، اس ظرف کے اندر یہ خصوصیت موجود تھی کہ اس سے یہ کینہ مزید اضافہ ہوا ہے۔ جیسے مادی مثالیں دی ہیں، کیمیاوی مثالیں دی ہیں، اور عرفی مثالیں بھی دی ہیں، ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن کے مخاطبین کی بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ گمراہی ان کے اپنے ظرف کی وجہ سے، ہدایت کے متن سے گمراہی ہونے کا مطلب، یعنی وہ ظرف جس کے اندر یہ ہدایت کا منبع اترا ہے یا تاثیر اتری ہے، وہ آلودہ منبع تھا، اور آلودہ ظرف کے اندر جو چیز داخل ہوگی وہ داخل ہونے والی شے کی تاثیر نہیں ہوگی، بلکہ جس کے اندر یہ جو خصوصیت اس ظرف کے اندر تھی اس کے مطابق رد عمل ظاہر ہوگا۔ جیسے مثالیں دی تھی کہ اگر صاف ستھرا دودھ ہو ناپاک اور آلودہ برتن میں ڈال دیا جائے تو دودھ کے مطابق اثر نہیں ہوگا، برتن کے مطابق اثر ظاہر ہوگا، تاثیر ظرف کی خصوصیات دکھائیں گی، اور عکس العمل اس ظرف کے مطابق ظاہر ہوگا، نہ کہ دودھ کے مطابق ظاہر ہوگا۔ دوسرا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی دونوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ اللہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کثیر تعداد کو، اور اللہ کثیر تعداد کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں، فراوان ہیں۔ کہیں پر یہ لہجہ ہے جو یہاں پر ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اور بعض جگہوں پر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت جہاں ہوتی ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ خوب ان آیات میں بغیر کسی تحلیل کے مطلب کو فقط ذکر کیا گیا ہے کہ گمراہی و ہدایت اللہ کی طرف سے لوگوں کو دی جاتی ہیں، لیکن دیگر آیات میں ان آیات کی مفصل تفسیر کی گئی ہے، تفصیل آئی ہے کہ یہ کیسے عمل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف کیسے منسوب ہوتا ہے یہ ہدایت کا کام بھی اور گمراہی کا کام بھی۔ اصل سوال تو دونوں کے بارے میں یکساں ہے، لیکن چونکہ ضلالت ایک منفی اثر ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں سوال شدید تر لگتا ہے کہ اللہ لوگوں کو گمراہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے تو سوال اس میں بھی، یعنی منطقی لحاظ سے، اصولی لحاظ سے دونوں میں سوال یکساں حیثیت رکھتا ہے کہ انسان جب صاحب اختیار ہے اور انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، اس مختار و صاحب ارادہ مخلوق کو ہدایت دی جائے جبراً یا ضلالت دی جائے جبراً، دونوں میں اشکال و اعتراض ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اختیار و ارادہ کا کیا بنے گا۔ لیکن چونکہ ضلالت زیادہ، یعنی اگر جبراً ہدایت دی جائے تو شاید مومنین کے لیے اتنا سوال نہ ہو کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر اللہ کی طرف سے کسی کو زبردستی ہدایت دی جائے۔ اصولی طور پر یہاں بھی سوال اتنا ہی شدید ہے اور معقول ہے کہ کیوں ہدایت جبراً کیوں ہے، یا ہدایت کا فاعل اللہ نے انسان کی ہدایت کا فاعل اپنے آپ کو قرار دیا کہ اگر انسان نے ہدایت پائی تو یہ اللہ نے دی ہے اس کو۔ ضلالت کے بارے میں بھی یہی سوال ہے کہ ضلالت بھی اگر انسان گمراہ ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے یا اس کو کیا جاتا ہے۔ ایک بیان اس کے بارے میں، البتہ متعدد بیان ہیں، دیگر علماء نے اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ دقیق باتیں ہیں وہ بھی ساری، لیکن قرآنی اصولوں کے مطابق جو مطلب اس کا جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرداً فرداً ہدایت و ضلالت نہیں دینی، یعنی ہر فرد
کے بارے میں اللہ کی طرف سے علیحدہ سے فیصلہ صادر ہونا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے ہدایت دینی ہے یا اس کو ضلالت دینی ہے۔ اور انسان کے علاوہ باقی موجودات کائنات کا نظام بھی ایسے ہے کہ ہر شے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جزئی ارادہ تشکیل نہیں پاتا۔ مثلاً بارش برسنی ہے تو اس بارش کو اس سال مثلاً جاری سال میں کب برسنا ہے، اور ہر قطرہ بارش کے بارے میں اور ہر خطہ کے بارے میں جہاں بارش برسنی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیحدہ علیحدہ ارادہ بنتا ہو، اور اللہ اس طرح سے بارش برساتا ہو کہ یہاں برسانی ہے، یہاں پہ بارش نہیں برسانی، یہاں اس سال برسانی ہے، یہاں آئندہ سال برسانی ہے۔ اسی طرح جو کچھ زمین سے اگتا ہے، جو پودا اگتا ہے، جو درخت اگتا ہے، جو فصل اگتی ہے، ہر کونپل جو زمین سے پھوٹتی ہے اس کے بارے میں الگ الگ ارادہ ہر پتے کے بارے میں، ہر تنکے کے بارے میں نہیں بنتا، بلکہ ایک ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس طرح قرآن کریم کی صراحت ہے کہ ہمارا امر ایک ہے، ایک فرمان ہے ہمارا، ایک فرمان اور ایک ارادے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اسی ایک ارادے سے۔ اور وہ ارادہ اللہ کا ان جزیات کے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس نظام کے متعلق ہوتا ہے جس نظام میں یہ جزیات آگے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے کائنات بنائی ہے نظام کے مطابق، کائنات چلا رہا ہے نظم و نظام کے ساتھ چلا رہا ہے۔ انسان کے لیے جو تشریعی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تکوین کی طرح یہ بھی نظام کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے، اور باقی تمام جزیات اس نظام کے اندر، اس نظام کی تفصیل کے مطابق، چونکہ اللہ نے نظام مقرر کر دیا ہے، اب اس نظام نے آگے ساری جزیات کو پیدا کرنا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم انسانی اعمال میں بھی لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ آج کل کے موجودہ مصنوعات سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے ان حقائق کو سمجھنا۔ مثلاً ہم اس وقت جو الیکٹرانک آلات اور مشینیں استعمال کرتے ہیں، جیسے موبائل فون ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یا اس جیسی دیگر متعدد چیزیں اس وقت انسان کے استعمال میں فرداً آ چکی ہیں، سب کے استعمال میں، سب کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے یہ مثال زیادہ مطلب کو سمجھنے میں انسان کو مدد دیتی ہے۔ یہ جو مشین یا ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے، ایک نظام اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور جو کچھ اس مشین کے اندر انجام پاتا ہے وہ نظام در حقیقت انجام دے رہا ہے، جس کو چونکہ اردو میں نظام زیادہ مستعمل نہیں ہے، چونکہ خود اردو زیادہ مستعمل نہیں ہے بلکہ پسندیدہ نہیں ہے، سسٹم کہتے ہیں اس کو۔ گویا آج کی نسل کو سسٹم اردو لفظ نظر آتا ہے، سسٹم ہے، یعنی اس موبائل کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لیپ ٹاپ کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے۔ دو قسم کے سسٹم ہیں، ایک سسٹم وہ بنا ہوا ہے جو اس مشین کو چلاتا ہے، مشین کے اجزاء کو متحرک کرتا ہے، فعال کرتا ہے، آپس میں ان کے رابطے کرتا ہے، کنیکشن کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ ایک نظام جس کو پھر اردو کا کوئی لفظ اس کے لیے نہیں ہے، اردو اس بارے میں تو ہی ہے، سافٹ ویئر کا، فارسی والوں نے اس کا لفظ بنا لیا ہے نرم افزار۔ ایک سخت افزار ہے یعنی مشین، اور ایک اس کے اندر اور سسٹم پڑا ہوا ہے جو سافٹ سسٹم ہے، یعنی جسمانی شکل میں نہیں ہے، وہ الیکٹرانک شکل میں وہ سسٹم بنا ہوا ہے، اور وہ در حقیقت سسٹم کام کرتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز بھی اس مشین سے اگر چاہیے تو آپ سسٹم کے سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ کے استعمال کے لیے ایسے بٹن رکھے گئے ہیں جن سے یہ سسٹم فعال ہو جاتا ہے، اور مختلف سسٹم کے اندر جو رکھے ہوئے اعمال ہیں وہ سارے وہ انجام دیتا ہے۔
اور یکساں طور پر انجام دیتا ہے، چونکہ ایک نظام سب کے اندر، ایک سافٹ ویئر، سارے موبائل کے اندر ایک سافٹ ویئر لگا ہوا ہے، لہٰذا اس موبائل سے آپ کوئی کام کریں تو وہ بھی اسی طرح کام کرے گا، دوسرے سے کام کریں وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ خوب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے۔ وہ نظام جیسے انسان کے وجود میں، انسان کے وجود کے اندر ایک نظام ہے، نظام انسان کے وجود کا نظام ہاضمہ ہے، نظام رشد ہے، نظام عصبی ہے، نظام فکری ہے، یہ سارا نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ یہاں جز پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جز پہ آ کے یہ کام انسان کے جسم کے اندر انجام دینا ہے یا فاعلیت دکھانی ہے۔ اللہ کی ایک فاعلیت ہے ایجاد نظام، باقی نظام نے، یعنی نظام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارا کچھ خودکار طریقے سے ہوتا رہے گا۔ انسان کی خلقت کا بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ملے، تو اس وقت اللہ کے ہمارے اولاد کے بارے میں اللہ کا ارادہ منعقد ہوتا ہے، بنتا ہے، اور اس وقت پھر اس جزئی ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ایک وجود ایجاد کرتا ہے۔ یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ایک نظام قرار دیا ہے، اور اس نظام کو ایک مستقل اور استوار شکل میں جاری کر دیا ہے، اور جو کچھ انجام پانا ہے اس نظام میں انجام پانا ہے، اس نظام میں یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہونی ہیں۔ اب انسان جو مثلاً چاہتا ہے اس کے ہاں اولاد ہو، تو اس انسان کو یہ نظام پتہ ہونا چاہیے تولید نسل کا، جو اللہ کا نظام ہے، یہ فعل خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس فعل میں یہ عمل خود بخود انجام پا جائے گا اگر انسان اس نظام کو سمجھ کر اس نظام کے مطابق ہم آہنگ ہو جائے۔ وہ نظام انسان کو یہ چیز عطا کرے گا، جس طرح موبائل کا نظام انسان کو یہ اثر دکھا دیتا ہے، کوئی رابطہ کرا دیتا ہے یا کوئی تصویر بنا دیتا ہے، یا جو بھی اس کے اندر قابلیت موجود ہے وہ عمل کر کے وہ نظام، وہ سافٹ ویئر کر کے دے دیتا ہے۔ یہی چیز کائنات میں ہے، یہی چیز انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ انسان کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے یہ دو پہلو نظام ہے۔ دو پہلو اس وجہ سے ہے، اور حتماً دو پہلو ہوگا، یعنی انسان کے لیے ہر چیز وہ دو پہلو ہوگی یا چند پہلو ہوگی، چونکہ انسان ارادہ رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو کبھی بھی کسی ایک بند گلی میں نہیں پہنچایا جائے گا، کسی ایک معین راستے پہ، طے شدہ مختص راستے پہ نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ہمیشہ انسان کو دو راہے میں اور ہمیشہ چند راہے میں کھڑا کیا جائے گا، یعنی چند راستے جہاں ہیں وہاں انسان کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک اختیار کرے، لیکن وہ چند راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، انسان نے اختیار کرنا ہے ان کو، اور انسان کے اختیار کے بعد ہوگا کیا، وہ جو اللہ نے اس راستے کے ساتھ قانون و نظام بنا دیا ہے وہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ چونکہ انسان کے لیے ہے، اس وجہ سے انسان کے تمام جتنے بھی امور ہیں وہ سارے ہمیشہ متبادل کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اس میں جیسے ہدایت ہے و ضلالت ہے، تو انسان کے سامنے اگر فقط ہدایت رکھی جائے اور ضلالت کو ختم کر دیا جائے، گمراہی کو، تو یہ اختیار انسان ختم ہونے کے مترادف ہے۔ یہ کوئی انسان کو سہولت نہیں ملی، انسان کا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ اختیار اس سے لے لیا گیا ہے۔ ہر چند اختیار لینے کے بدلے میں اس کو جو دیا گیا وہ بہت اچھی چیز ہے، ہدایت دی گئی ہے، لیکن ہدایت اور اختیار کو اگر موازنہ کریں تو انسان کو نقصان ہوا ہے۔ اختیار جو بڑی خصوصیت تھی، چونکہ انسان کا امتیاز کائنات پر ہدایت کی وجہ سے نہیں ہے، اختیار کی وجہ سے ہے، ارادہ، صاحب ارادہ ہونے کی وجہ سے انسان کا باقی کائنات کے اوپر یا باقی موجودات کے اوپر برتری ہے۔ اگر یہ چیز انسان سے لے لیں اور انسان کو ہدایت دیں تو دوسروں کی طرح ہو جائے گا، دیگر جمادات کی طرح ہو جائے گا جو تکویناً و جبراً ہدایت یافتہ ہیں۔
انسان جبرن ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، اختیاراً ہدایت یافتہ ہوگا. پس حتماً ہدایت اور ہدایت کی ضد دونوں اس کے سامنے موجود ہوں گے، اور یہ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھنے ہیں اس کے سامنے. یوں نہیں ہے کہ ہدایت اللہ نے رکھنی ہے اور گمراہی کسی اور منبع نے اس کے سامنے رکھنی ہے. اب وہ ہر چیز کے بارے میں جہاں جہاں متضاد راستے ہیں ان کی اپنی تشریح ہے و تفصیل ہے، ایک قاعدہ نہیں ہے اس کا. لیکن ہدایت و ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ہدایت کے نشانیاں، علامتیں مختص کر دی ہیں، بنا دی ہیں، اور انسان کو اس موقع پر پہنچا دیا ہے کہ یہ نشانیاں اس کو نظر آئیں. دوسری طرف سے اگر انسان یہ نشانیاں دیکھ کے اور ان نشانیوں کے مطابق اپنا سفر طے کرتا ہے، یہ بھی انسان کا اختیار ہے. دوسرا بھی انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نشانیاں نظر انداز کر دے، چھوڑ دے، ان نشانیوں کو بالکل نگاہ بھی نہ کرے، اندھوں کی طرح، نابینوں کی طرح، یا حتیٰ نظر بھی آ رہی ہیں لیکن نہیں چاہتا ان کو، ان نشانیوں کو بروئے کار لانا نہیں چاہتا. تو یہ انسان کے لیے آزادی رکھی گئی ہے، یہ اختیار رکھا گیا انسان کے لیے کہ ان نشانیوں کو نظر انداز بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تاکہ اختیار انسان کا محفوظ رہے آخر تک. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بینہ کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور جس نے زندہ ہونا ہے وہ بینہ کے ساتھ زندہ ہوگا. کوئی بھی جبرن تاریکی میں، ظلمت میں نہ زندہ ہوگا نہ ہلاک ہوگا. وہ انسان کے لیے یہ الگ نظام ہے باقی موجودات کی نسبت. خوب یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس میں انسان کے سامنے ہمیشہ متضاد اور متبادل راستے رکھے گئے ہیں. اور اس موضوع کو پہلے بیان کیا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کریں گے. سنن الہی میں، یعنی وہ قوانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، انسان کی زندگی کی بنیادیں بنا کر، اصول بنا کر، جن قوانین پر انسان کی زندگی گزرنی ہے اور نتیجے نکلنے ہیں، ان قوانین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنن کہا ہے. وہ اللہ کی سنتیں یعنی اللہ کے قوانین ہیں. اس بات میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاں بھی اللہ نے کوئی سنت، قانون، ضابطہ بنایا ہے، اس کا متضاد بھی وہاں پر انسان کے لیے فراہم کیا ہے. فقط ایک راستہ نہیں ہوگا، دو سنتیں ہوں گی اللہ کی، یا سنت الہی دو شکلوں میں ہوگی. ایک سنت یا ایک راستہ ہے جو انسان کو ایک نتیجہ دے گا، اس کے متقابل دوسری سنت وہیں پر اسی مورد میں اسی موقع پر ہوگی جس کا نتیجہ اس کے متضاد اور اس کے برعکس انسان کے لیے ظاہر ہوگا. اس کو قرآن کریم نے زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے. ہدایت و ضلالت کے الہی قانون کو، اور اس آیت کو ہمیں سورہ مبارکہ انعام کی آیا 125 کو ہدایت و ضلالت کے قرآنی ضابطے کی بنیاد سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کو اسی بنیاد پر ذکر کیا ہے. ویسے تو تذکرہ فراوان ہے ہدایت کا بھی اور ضلالت کا بھی، جیسے محل باس آیا میں سورہ بقرہ کی آیا 26 میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد متعدد آیات میں ضلالت و ہدایت کا تذکرہ آیا ہے. لیکن جہاں بھی ہدایت و ضلالت کی بات آئی ہے، جس طرح مرحوم امام رازی نے یہ سورہ بقرہ کی آیت 26 میں کہا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے ہدایت و ضلالت کا قانون، بنیاد، اصول بیان کر دیے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں بھی یہیں پر یہ ساری بات جبر و اختیار کی اور جبر و تفویض کی بات یہیں پہ کروں گا، اور باقی آیات کے اندر جب بات ہوگی تو ادھر حوالہ دیا جائے گا اور اسی بات کی طرف رجوع کر کے ان آیات کا معنی بھی سمجھا جائے. اور پھر امام راضی کی اقتداء میں باقی بھی سارے اس بات میں یہاں وارد ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کریم سے پوچھیں کہ ہدایت و ضلالت کی بنیادی بات، اصولی جو اصل محکم ترین آیت ہے جس کی طرف ہم باقی تمام ہدایت و ضلالت کی آیات کو ارجاع دیں، امام راضی کے نزدیک وہ آیا نمبر 26 ہے سورہ بقرہ کی.
لیکن قرآن کریم سے پوچھیں تو قرآن نہ اس کو نہیں بتاتا، بلکہ وہ ضمنی آیت ہے یا وہ ثانوی آیت ہے جس کو کسی اور ضابطے کی طرف پلٹانے کی ضرورت ہے، اور اصل جو ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ سورہ انعام میں آیا 125 ہے۔ اس آیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ خب یہ آیہ کریمہ دراصل دو ٹوک انداز میں، فیصلہ کن انداز میں اللہ کا نظام ہدایت و ضلالت انسان کے لیے کھول کے صاف ستھرے طریقے سے بیان کر رہی ہیں۔ اب باقی آیات میں چونکہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 26 میں مقصود ہدایت و ضلالت کی تقابل یا تشریح نہیں تھا، مقصود قرآن کے اندر استعمال ہونے والی امثال و تمثیلات کے اعتراض کا جواب دینا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے، تو جواب آیا کہ اللہ ان سے ہدایت چاہتا ہے بہت ساروں کی، اور بہت ساروں کی گمراہی چاہتا ہے۔ بس اصل محور جو ہم پڑھتے ہیں، مثلا اہل علم طلاب علماء اپنی علمی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مقام بیان، آیت کا مقام بیان، یعنی جس اصل معنی کو آیت بیان کرنے آئی ہے وہ یہ تھا کہ مثالوں سے مقصد کیا ہے، وہ اصل مقام بیان وہ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیان آیا ہے اس کے اندر پھر مزید سوال اٹھا ہے کہ یہ یعنی منکرین قرآن یا ریب والوں نے سوال اٹھایا تھا، ریب والوں کے سوال کو جب جواب دیا تو مومنین کے دلوں میں سوالات پیدا ہو گئے کہ یہ ہدایت و ضلالت دونوں کیسے قرآن سے ملتی ہیں، اور دوم یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہیں، اور انسان کا اس میں کیا دخل ہے۔ اس کو قرآن کریم نے یہاں سورہ انعام میں ذکر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جب کسی انسان، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ یہ من انسان ہے، یعنی انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہے، ارادہ کرے اللہ کسی انسان کی ہدایت کا، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ اللہ اس انسان کے سینے کو بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، شرح کر دیتا ہے، اس کے سینے کی شرح صدر اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے ہدایت کے لیے کہ انسان کا سینہ کھول دیتا ہے اگر اللہ نے ہدایت دینی ہو۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے، ضلالت میں ڈالتا ہے، ہدایت کے متبادل یا متقابل، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، گمراہی کی علامت یہ ہے یا گمراہی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس انسان کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یجعل، اللہ قرار دیتا ہے صدرہ ضیقا حرجا، ضیق تنگ، حرج بھی تنگ کو کہتے ہیں۔ ضیق وہ تنگی ہے، یہ خوبصورت قرآن کریم کی یہاں تمثیل ہے، یہاں بھی یہ بھی دونوں تمثیلی آیات ہیں، یہ دونوں، ہر چند یہاں مثال کا نام نہیں آیا یا مادہ مثل استعمال نہیں ہوا، لیکن اس آیا میں بھی تمثیل ہے، ہدایت کی بھی تمثیل ہے اور گمراہی کی بھی تمثیل ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ضیق کا معنی بھی تنگی ہے، حرج کا معنی بھی تنگی ہے، لیکن ضیق جو تنگی ہے یہ تنگی اس شے کی بناوٹ میں ہے، طبعی طور پر کسی شے کے اندر تنگی پیدا ہو جائے، اگر جیسے ہم مختلف اشیاء بناتے ہیں، کچھ بڑی بناتے ہیں، کچھ چھوٹی بناتے ہیں،
اپنی ضرورت کے تحت. جیسے برتن ہیں مثلا، بنانے میں ہی چھوٹے بڑے بنتے ہیں، کچھ بڑے برتن ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے برتن ہوتے ہیں. یہ بناوٹ میں، بننے میں ہی، ساخت میں ہی تنگ رکھے گئے ہیں. قالب ہی ان کا تنگ تھا، چھوٹا تھا، چونکہ مقصود یہ تھا ان سے. لیکن کچھ برتن ایسے ہیں جو بناوٹ میں بڑے برتن ہیں. یہ جو بڑے برتن ہیں یہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی تنگی آ جاتی ہے. ان میں تنگی کیسے آتی ہے؟ ان میں تنگی یہ آتی ہے کہ کچھ اور چیزیں اس کی فضا کو بھر دیں. ویسے فضا کھلی تھی، اس کی وسعت تھی، گنجائش والا برتن تھا، لیکن کچھ اور چیزیں اس میں ڈال کر اس کی ظرفیت کو محدود کر دیا گیا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے. اس تنگی کو حرج کہتے ہیں. اور جو بناوٹ میں ہی تنگی رکھی گئی ہو، نقشے میں تنگی رکھی گئی ہو، جیسے گھر بناتے ہیں لوگ. خوب گھر، کچھ لوگ شروع سے ہی چھوٹا گھر بناتے ہیں، ضرورت ان کی اتنی ہے، یا گنجائش اتنی ہے، یا وسع اتنی ہے، مالی طاقت اتنی ہے کہ وہ چھوٹا گھر بنا سکتے ہیں، چھوٹا کمرہ بناتے ہیں. لیکن کچھ لوگ شروع میں، آغاز میں بڑا گھر بناتے ہیں، بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت بناتے ہیں، بڑی مسجد بناتے ہیں. لیکن یہ مسجد یا یہ گھر بعد میں، بڑا گھر تنگ پڑ جاتا ہے. کیوں تنگ پڑ جاتا ہے؟ چونکہ اس کے اندر افراد زیادہ آ گئے ہیں. اس کی جتنی گنجائش تھی اتنے افراد یا اس سے زیادہ افراد آ گئے ہیں. مثلا مسجد بڑی تھی، 1000 آدمی کی مسجد تھی، اس میں 1200 آدمی آ گئے ہیں. یہ 1200 آنے سے اب جو مسجد کی حالت بنی ہے اس کو حرج کہتے ہیں. یہ ضیق نہیں ہے، یعنی بناوٹ میں، نقشے میں مسجد بڑی تھی، اس وسیع ظرف کو دوسری چیزوں نے آ کے تنگ کر دیا ہے، اس کی ظرفیت کو بھر دیا ہے. اور اب جو چیز آئے گی وہ جگہ نہیں ہے اس کی، اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، دوسری چیزوں نے جگہ بھر دی ہے آ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کرتا ہے. 2 طرح کی تنگی، ایک مضیق کر دیتا ہے، یعنی ضیقی تنگی کر دیتا ہے، ایک حرجی تنگی اس کے اندر آ جاتی ہے. ایک تنگی یہ ہوتی ہے کہ ویسے ہی وہ شخص کم ظرف ہوتا ہے، پرورش میں، شخصیت کے لحاظ سے، بناوٹ میں، اپنی رشد میں آغاز ہی تنگ ظرف اور کم ظرف آدمی کے طور پر اس کا ہوا ہے. دوم یہ ہے کہ جو ظرفیت تنگ بنی تھی چھوٹی سی، اس چھوٹی ظرفیت میں بھی اس نے الا بلا بہت ساری ڈال کے مزید اس کو تنگ تر کر دیا ہے. یعنی جیسے ایک آدمی چھوٹا کمرہ بنائے، اس چھوٹے کمرے میں مزید اور بہت ساری چیزیں رچ دے، جو چھوٹی سی جگہ تھی وہ بھی تنگ ہو جائے. یا مثلا ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں، بڑی گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں. اب چھوٹی گاڑی ہے کسی آدمی کی، چھوٹی گاڑی میں 4 آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس چھوٹی گاڑی میں ہی جا کر سامان زیادہ رکھ دے، اور بہت ساری چیزیں، کتابیں رکھ دے، بستر رکھ دے، اور برتن رکھ دے، ضرورت کی چیزیں گاڑی کی اگلی پچھلی سیٹوں پر رچ دے، تو اس چھوٹی سی گاڑی کے اندر جو 4 بندوں کی گنجائش تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی. اب مشکل سے ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے اس کے اندر، جو ڈرائیور ہے اس کا. یہ جو تنگی گاڑی میں دوسرے اشیاء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے یہ حرج کہلاتی ہے. اور وہ تنگی جو گاڑی فیکٹری نے بناتے ہوئے ڈیزائن ہی چھوٹا رکھا تھا وہ ضیق کہلاتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی کا ضابطہ یہ ذکر کیا ہے کہ جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، یہ گمراہی شروع کہاں سے ہوتی ہے. جیسا کہا تھا کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ نے تو ہدایت دینی ہے، لیکن یہ ہدایت آگے لوگوں نے لینی ہے. وہ جو ظرف ہیں قابل، جنہوں نے دریافت کرنی ہے، اصل وہ تعین کرتے ہیں. ہدایت و ضلالت کا فیصلہ دینے والا نہیں کرتا، لینے والا کرتا ہے. معلم جو تعلیم دے رہا ہے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کس نے پڑھنا ہے، کس نے نہیں پڑھنا ہے، کس نے کامیاب ہونا ہے، کس نے کامیاب نہیں ہونا ہے، کس نے سمجھنا ہے، کس نے نہیں سمجھنا ہے. یہ فیصلہ سننے والوں، شاگردوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے لینا ہے. یہ مطلب جو معلم کہہ رہا ہے، دریافت کرنا ہے یا نہیں کرنا، انہوں نے اس کو اگل دینا ہے، اس کو یا ذہن میں لانا ہی، سننا ہی نہیں ہے، یا سننا ہے سن کے نکال دینا ہے،
یا اسے سمجھنا ہی نہیں ہے، یا اگر سمجھنا ہے سمجھ کے اس کو انکار کر دینا ہے. یہ اس ظرف کی طرف اصل منسوب وہاں ہے، لیکن چونکہ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ جو قابل کی وجہ سے ہدایت و ضلالت کی صورت بنتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ مثلا یہ تنگ سینہ، یہ سینے کی تنگی جن چیزوں سے ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اختیار انسان نے کی ہیں. مثلا یہ تنگ ظرف، یہ کم ظرف انسان جو بنا ہے، یعنی ضیقی یا ذیقی جو تنگی ہے، بناوٹ کی تنگی شروع کی. مثلا انسان جس خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہ اصطلاح اردو میں اور اردو سے متعلقہ زبانوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ فلاں بہت خاندانی آدمی ہے. خاندانی آدمی، اب دوسرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ درخت سے اترا ہے، وہ بھی خاندانی ہے. خاندانی کہنے کا مطلب یعنی ایک کسی اچھے خاندان کا، کسی بڑھیا خاندان کا، کسی قدروں والے خاندان کا، جس خاندان کے اندر انسانی قدریں ہیں، الہی قدریں ہیں، سوجھ بوجھ ہے، سلجھا ہوا خاندان، سدھرا ہوا خاندان، سمجھدار لوگوں کا خاندان ہے. خاندانی بندے سے یہ مراد ہے. خوب خاندان، اس قسم کے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ خاندان میں ہی پرورش پاتا ہے. اب جو اس کی شخصیت بن رہی ہے، اس نے شخصیت نے شر کے ساتھ بننا ہے. یہ سینہ جو اس بچے کا بن رہا ہے، ظرفیت و شخصیت، یہ مشروح بننی ہے، شر کے ساتھ، شر صدر کے ساتھ بننی ہے. یہ خاندان نے تعین کرنا ہے، چونکہ بچے کی شخصیت خاندان بنا رہا ہے. ممکن ہے یہ خاندان بہت تنگ کر دے اس شخص کی ظرفیت کو، اور کر دیتے ہیں. اکثر خاندانوں میں بچوں کی شخصیت پرورش میں، ابتدا میں، بچپن میں ہی بہت تنگ کر دی جاتی ہے، اور ان کے اندر نفرت، کینے اور گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کسی اور کی. یہ بچہ صرف اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان کا احترام کرتا ہے یا ان کو اپنا سمجھتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب کو بیگانہ، دشمن، اجنبی، اور اس قسم کے یہ بچے کے اندر احساس پیدا ہو جاتے ہیں. برخلاف دوسرے خاندان کا بچہ ہے، وہ جس طرح اپنے بڑوں کا ادب احترام کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے. کوئی بھی بچہ آ جائے، کوئی بھی فرد آ جائے، جاننے والا، نہ جاننے والا، وہ بچہ ان سب کے لیے ادب و احترام قائل ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ خاندان کے اثرات ہیں جو شخصیت بنتے ہوئے، جیسے ہم یوں کہیں کہ یہ بچہ اس مٹی، گوندی ہوئی مٹی کی طرح ہے جو کمہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سفالگر، اور وہ سفالگر اس سے برتن بنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے. اس کی مرضی ہے کہ ایک تنگ منہ والا کوزہ بنائے، چونکہ کوزے کا منہ، سراہی کا منہ عموماً تنگ ہوتا ہے، یا ایک بڑے منہ والا ہی دیگ بنا دے. وہ دونوں قسم کے کمہار برتن بناتا ہے. ماں باپ جن کے زیر پرورش بچے ہیں، یہ ان بچوں کو دونوں بنا سکتے ہیں. وہ تنگ منہ والے تنگ بچے بھی بنا سکتے ہیں. یہ بچے جو ہر ایک کی نسبت کدورت، کینہ، نفرت اور احساس بد رکھتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں. دوسرا خاندان ہے، اس نے اس بچے کے اندر شر پیدا کی ہے، ہر آدمی کا احترام، ہر شخصیت کا احترام، ہر بڑے کا احترام، ہر پڑوسی کا احترام، ہر بچے کا احترام. خوب یہ دونوں والدین نے یہ ظرف بنائے ہیں. یہاں جو صدر شر آئی ہے، یہ ابتدائی شر ہے. اور پھر یہ تنگ بچہ، جب تنگ دل بچہ جو پہلے ہی تنگ دل پیدا ہوا ہے، تنگ نظر پیدا ہوا ہے، یہ جب بڑا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد اس کے ذہن میں اور بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آ کر اس کے ذہن کی فضا کو اور تنگ کر دیتی ہیں، مزید تنگ کر دیتی ہیں. جیسے اب اس کے اندر حسد بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، دوسروں کی نسبت اس کے لیے شدید حسد پیدا ہو گیا ہے، کدورت پیدا ہو گئی ہے، اور لالچ آ گئی ہے اس کے اندر، طمع آ گئی ہے اس کے اندر، اور احساسات دیگر اس کے اندر. تو وہ ساری چیزوں نے اس کا سینہ اور تنگ تر کر دیا. بس غضب پیدا ہو گیا ہے، غصہ پیدا ہو گیا. یہ ساری چیزیں جکڑنے والی ہیں، سینے تنگ کرنے والی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو آغاز ہدایت کا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس قابل ہدایت سے، جس نے ہدایت پانی ہے، شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ کھلا رکھ دیتا ہے۔ اللہ کھلا رکھتا ہے اس سے مراد وہی قانون کہ نہ کہ جبر ہے اللہ کے ہاں، مثلا اللہ کے ہاں لسٹ پڑی ہوتی ہے، روزانہ آتی ہے اور دفتر ہے، جس طرح ہم ایک غلط تصور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہ اس کائنات میں ایک جگہ اللہ کا مرکزی دفتر ہے، عرش ہے، کرسی ہے، وہاں ملائکہ آتے ہیں، وہاں ساری فائلیں پڑی ہوئی ہیں ہر ایک کی، مجرموں کی، مومنوں کی، فلاں کی، اور ان کے بھی دن بھر کے اعمال مسلسل آتے رہتے ہیں، جس طرح انسانوں کے ہاں کوئی رپورٹنگ کا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ یہ غلط تصویر ہے ہمارے ذہنوں میں، خراب تصویر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کوئی دفتر، مرکز کائنات کے اندر نہیں ہے، چونکہ کائنات خود اللہ کا فعل ہے، تو فاعل اپنے فعل کے اندر تو نہیں سمائے گا آ کر، یعنی کائنات اللہ کائنات کے اندر ہو جائے، یعنی اللہ سے زیادہ وسیع ہو جائے کائنات۔ ایسی کائنات اللہ نے بنائی ہے، جیسے لوگ بناتے ہیں ایک بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، پھر ایک کمرے میں اپنا دفتر بنا لیتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک بڑی کائنات بنا دی اور اس کے اندر ایک جگہ اپنا دفتر بنا لیا، عرش بنا لیا، کرسی بنا لی، اور ملائکہ اور خدام اور سٹاف اپنا اللہ نے بنا لیا، اور اب وہ رپورٹنگ مسلسل کر رہے ہیں۔ یہ انسانی نظام ہے، اللہ کا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل ہستی اللہ ہے، اصل وجود اللہ ہے، نہ کہ کائنات میں کسی جگہ براجمان اللہ ہے۔ اصل ہستی اللہ ہے، اور اس ہستی کے آثار میں سے ایک کائنات ہے۔ پس کائنات ہستی کے اختیار میں ہے، نہ کہ ہستی کائنات کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ کائنات ہستی سے پیوستہ ہے، ہستی سے متصل ہے، ہستی سے جڑی ہوئی ہے کائنات، اور ہستی ہے، اصل ہستی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ کیسے چلا رہی ہے؟ نہ انسانی طریقے پر کہ جزیات کے ساتھ ہر چیز، ہر عمل جزئی، ہر فرد جزئی کے لیے الگ الگ فائلیں اور ارادے بن رہے ہیں اور احکامات صادر ہو رہے ہیں، سزا و جزا ہو رہی ہے، بلکہ ہستی نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اس نظام میں خودکار طریقے سے جو مقرر کر دیا گیا وہ ہوتا رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو کوئی امساک نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو روک دے کوئی اجرا نہیں کر سکتا اس کو۔ خوب اس طرح اللہ نے یہ نظام مقرر کر دیا، اور اس نظام کے اندر یہ سب کچھ نظام کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نظام میں کیا رکھ دیا ہے اللہ نے؟ قانون کیا ہے اللہ کا؟ اصل منبع ہستی نے کیا قانون بنایا ہے؟ قانون یہ بنایا ہے کہ ہدایت یعنی وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ رہنما نقطے، وہ روشن واضح امور، اور وہ برملا سامنے انسان کے روبرو حقائق، اور وہ حقائق جن کے اندر منزل اور راستے کی واضح دلالت موجود ہے، یہ امور یہ انسان کے سامنے یعنی اللہ نے نظام کے طور پر مقرر کر دیے ہیں، نہ افراد کے لیے الگ الگ۔ مثلا جیسے ایک شاہراہ ہے، ایک سڑک ہے، موٹر وے ہے، سب کے لیے بنا دی گئی ہے۔ جس نے قانون کے مطابق اس پر سفر کرنا ہے اس کے لیے بھی ہے، جس نے قانون توڑنا ہے اس کو بھی اسی پہ چلنا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دو سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، جس نے صحیح چلنا ہے اس ٹریک پہ چلے، جس نے غلط جانا ہے اس پہ چلے۔ ایک قانون ہے سب کے لیے۔ اب اس میں آ کر جو فرق پڑے گا، مومن و مجرم کا فرق پڑے گا، ہدایت یافتہ اور گمراہ کا فرق کہاں پڑے گا؟ وہ اللہ کے نظام میں جب یہ قابلین آئیں گے، یہ جو ہدایت پذیر آئیں گے، ان کی وجہ سے فرق پڑے گا، نہ کہ نظام کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ اس شخص کو تو حتماً گمراہ کرنا ہے، یہ چاہے بھی ہدایت پانا تو بھی اللہ نے اس کو گمراہ کرنا ہے۔ نہ، یوں نہیں ہے۔
بلکہ اللہ نے ہدایت کا نظام بنا دیا ہے۔ اس میں کس نے ہدایت پانی ہے؟ جس نے شرح صدر پیدا کی اپنے اندر۔ شرح صدر والا ہدایت پا جائے گا، تنگ دل گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہ قانون ہے، یہ دو سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنن الہی میں سے، کہ کوئی صاحب شرح صدر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ شرح صدر اور ہدایت میں آپس میں جوڑ پیدا کر دیا ہے، یعنی نتیجہ اور راستہ۔ یہ وہ کام ہے جو مختص کر دیا اللہ نے۔ لیکن اب کون اس میں، زید کیا ہوگا، عمر کا کیا ہوگا، بکر کا کیا ہوگا، وہ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، وہ زید عمر بکر نے خود کرنا ہے کہ شرح صدر پیدا کریں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ سینے تنگ کریں گے، شخصیت تنگ کریں گے، کم ظرف بنیں گے، گھٹیا بنیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ چونکہ ہدایت نے ان کے اندر جانا ہے، ان کے دلوں میں جانا ہے۔ ان کے دل پہلے سے تنگ ہیں، ضیق، اور ان کے دلوں میں جو چیزیں چلی گئی ہیں، ڈال دی گئی ہیں ان کے معاشرے نے، ان کے فرقے نے۔ مثلا ایک تنگ دلی فرقہ پیدا کرتا ہے۔ فرقہ کھلے دلوں کو حرجی دل بنا دیتا ہے، چونکہ فرقہ بڑھتا رہتا ہے، دن رات انسان کے اندر اپنی چیزیں بھرتا رہتا ہے، کوٹ کوٹ کے بھرتا ہے۔ اب حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ اتنی واضح چیزیں، یہ اتنی روشن چیزیں، یہ بین چیزیں کیوں نہیں مانتے لوگ؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ نے قرآن کو نہیں دیکھا کہ قرآن میں ہے کہ جس کے سینے تنگ ہوں وہ نہیں مانیں گے۔ چونکہ ان کے دل پہلے تنگ تھے، اس تنگ دلی میں ان کے مسلک نے اور زیادہ آلودگی بھر دی ہے۔ یعنی دل کی جو فضا تھی حق کے لیے، وہ خرافات نے بھری ہوئی ہے، وہ خود ساختہ عقیدوں نے بھری ہوئی ہے، وہ من گھڑت قصے کہانیوں نے بھری ہوئی ہے۔ تو وہ چھوٹی سی گاڑی جس کے اندر 4 آدمیوں کی مشکل سے گنجائش تھی، اس میں آپ نے پورے کمرے کا سامان بھر دیا ہے، تو اب بندے کہاں بیٹھے؟ ان کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو کہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے آئے، وہ جاتا ہے شیشے سے دیکھتا ہے، جی اس میں جگہ نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ہدایت ان تنگ دل شخصیات کے پاس آتی ہے اور اندر نہیں جاتی، کیونکہ اندر جگہ نہیں ہے، انہوں نے چھوڑی ہی نہیں ہے ہدایت کی جگہ، چونکہ سینے اندر سے ان کے بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ وہ جو باطل چیزیں ہیں، غیر واقعی چیزیں ہیں، غیر مصدقہ چیزیں ہیں، غیر مستند چیزیں ہیں، غیر محقق چیزیں ہیں، ان سے انہوں نے بھرا ہوا ہے، دل بھرا ہوا ہے۔ اس دل میں کیسے جائے کوئی بات؟ یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت و ضلالت کے لیے۔ جناب امام راضی کو اگر کوئی آیت چننی تھی مسئلہ ہدایت و ضلالت کو واضح کرنے کے لیے، تو یہ کہتے کہ یہ اصل بنیادی آیت ہے اور ساری آیات کو اس طرف رجوع دینے کی ضرورت ہے، ہدایت و ضلالت سے جو بھی تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے اپنا مسلکی ایک ذہن تھا جبری، تو انہوں نے وہاں انتخاب کیا، اور باقی علماء نے پھر چونکہ امام راضی وہاں رک گئے تو باقیوں کو رکنا لازمی تھا، کہ جب بڑا انجن رک جاتا ہے پیچھے ڈبے خود ہی رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ قانون بہت واضح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب سینہ جو تنگ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کرتا ہے، اور جو پہلے اس بات کو دیگر پیرائی میں نے اشارہ کیا ہوا تھا کہ انسان کی فہم میں، ہدایت میں باہر مشکلات کم ہیں، اندر زیادہ ہیں۔ ہمارے اپنے ذہن کے مفروضے، پیش فرض، جو پہلے سے ہم نے علوم سمجھ کے، درست سمجھ کے، حق سمجھ کے جو پہلے سے ذہن میں ٹھونسے ہوئے ہیں مسائل، وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے ذہن کی فضا کو تنگ کر کے حرجی بنا دیا ہے۔ حرج کا خوب ہم نے بہت طالب علمی میں، علوم میں بہت ذکر سنا ہے، بہت سارے مسائل میں، لیکن وہ بزرگان حرج کا معنی نہیں کرتے تھے۔ حرج سے مراد مشکل یا سختی، مشقت مراد لیتے تھے، کہ زندگی حرجی ہو جائے یعنی مشقت ہو، تکلیف و زحمتیں زیادہ ہوں۔ نہ، حرج کا لغوی معنی تنگی ہے، اور اس آیہ میں وہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ خوب جب سینے تنگ ہو جاتے ہیں پھر ساتھ اس کی مثال بھی ہے، کأنما یصعد فی السماء، یہ تنگ دل آدمی ہمیشہ دائماً کس حالت میں ہوتا ہے؟ جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہے،
جیسے انسان چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ اب اس حصے میں بھی، اس تمثیل میں بھی تفاسیر میں کافی الجھن ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، کوئی سائنس سے مدد لے رہا ہے، کوئی فلکیات سے، کوئی کس سے، آسمان میں اڑنا اور پرواز اور فلاں، نہ، یہ ایک محاورہ ہے عربی، چڑھائی چڑھنا۔ انسان یا جاندار، وہ جاندار جو جیسے اونٹ ہیں یا جیسے گھوڑے ہیں، جیسے گدے خچر ہیں یا دیگر جو جانور ہیں، یہ ہموار راستے پہ آسانی سے چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے لیے ڈہلوان اترائی آسان، مزید آسان ہوتی ہے۔ جیسے انسان اگر کسی بلند سطح سے نچلی سطح کی طرف جا رہا ہے، نشیب فراز سے نشیب کی طرف جا رہا ہے، تو نیچے اترنا آسان ہے انسان کے لیے اس طرح کی زمین سے۔ جانوروں کے لیے بھی بہت آسان ہے، لیکن بعض جانوروں کے لیے مشکل ہے۔ جیسے اونٹ کے لیے جیسے چڑھائی دشوار ہے، اسی طرح اس کے لیے اترائی بھی اتنی ہی دشوار ہے یا شاید زیادہ دشوار ہے۔ اونٹ کے لیے ہموار راستہ، بالکل لیول راستہ، نہ اترائی ہو نہ چڑھائی ہو، بالکل صحرا ایک جیسا راستہ، سب سے بہترین، بڑے آرام سکون سے، اور اس پہ کوئی دباؤ بھی نہیں پڑتا۔ اونٹ کی ساخت ایسی ہے، جتنا وہ بوجھ اس پہ ڈالیں، اس کے جسم پہ، ریڑھ کی ہڈی پہ، پاؤں میں، زانوؤں میں، جوڑوں پہ کوئی دباؤ نہیں پڑتا۔ لیکن جب اترائی یا چڑھائی آ جائے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، سارا لوڈ اس کے زانوؤں پہ آ جاتا ہے، سارا لوڈ اس کے کمر پہ آ جاتا ہے، چیختا ہے۔ پھر انسان کے لیے چڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، یا گھوڑے جو سامان کھینچتے ہیں یا سوار لے کے جاتے ہیں یا ریڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے چڑھائی سب سے دشوار چیز ہے۔ اور بلکہ جو لوگ گھوڑے خچر پالتے ہیں، ان کے ہاں یہ گھوڑوں کی آزمائش کا یہ ضابطہ ہے کہ آپ گھوڑے کو اترائی میں یا میدانی علاقے میں دوڑا کے اس کی نسل نہیں پہچان سکتے۔ گھوڑا چڑھائی پہ پہچانا جاتا ہے کہ نسلی ہے یا غیر نسلی ہے، کم نسل کا، کم ذات کا گھوڑا ہے، یہ چڑھائی پہ پتہ چلتا ہے۔ چونکہ گھوڑے چڑھائی کے لیے ایک اپنی توانائی کو باقاعدہ منظم کر کے جاتے ہیں تاکہ آخر تک جائیں، لیکن وہ گھوڑے اس اعلیٰ نسل کے نہ ہوں تو وہ اپنی توانائی چڑھائی کے ابتدا میں ہی ساری صرف کر کے اور پھر ناتوان ہو جاتے ہیں، کوئی توانائی جسم میں نہیں رہتی۔ اگر ان پر تشدد کیا جائے، مزید ان کو کھینچا جائے، تو وہ گر جاتے ہیں عموماً گھوڑے چڑھائی کے اوپر۔ انسان بھی جب چڑھائی چڑھتا ہے، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جس عمر میں بھی، چڑھائی انسان کے لیے دشوار راستہ ہے۔ اس لیے قرآن نے چڑھائی کو مختلف عبارتوں سے ذکر کیا۔ کبھی عقبہ کہا ہے اس کو، کہ یہ عقبہ یعنی یہ ایک چڑھائی ہے سخت دشوار جس کو انسان نے عبور کرنا ہے، اور کبھی اس کو قرآن نے صعود کہا ہے، صعود فی السماء، یعنی چڑھائی، اوپر کی طرف جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایک اپنا وزن ہے، یہ وزن انسان کو اترائی میں یا ہموار جگہ پر چلنے میں محسوس نہیں ہوتا، چونکہ یہ وزن طبعی طور پر، جیسے سار انسان کا تولا جائے تو کئی کلو نکلتا ہے، جن کا بڑا سار ہے اور زیادہ وزن ہے، یا ویسے جو لہیم شہیم انسان ہیں، موٹے ہیں، فربا انسان، ان کا تو ویسے وزن زیادہ ہے۔ انسان کے بدن میں ایک خاص حد ہے کہ اتنا وزن اپنا اٹھا سکتا ہے، پھر ساتھ دوسرا بھی کوئی وزن اٹھائے، اوپر کوئی اور چیز اٹھا لے، جانوروں کا چارہ اٹھا لے، لکڑیاں اٹھا لے، کوئی اور چیز اٹھا کے چڑھائی چڑھے، تو انسان کو اپنا بدن بھی چڑھائی پہ اوپر کھینچنا پڑتا ہے، مسلز پر، پٹھوں پر غیر متوقع اور غیر مناسب طریقے سے بوجھ پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کے جب جسم میں توانائی زیادہ صرف ہوتی ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، تیزی سے خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے دل سے اعضاء کے اندر، اور خون جب تیز ہوتا ہے تو خون کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون اگر بالکل مدھم سپیڈ سے، مدھم رفتار سے چل رہا ہو تو معمول کا سانس لینا کافی ہوتا ہے، اتنی آکسیجن خون کو چلی جاتی ہے اور اس سے خون اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ لیکن جب خون کی گردش تیز ہوتی ہے، جب انسان دوڑتا ہے یا چڑھائی چڑھتا ہے، توانائی زیادہ لگتی ہے،
خون کی گردش تیز ہوتی ہے، خون کی گردش تیز ہونے سے سانس، آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور آکسیجن پوری کرنے کے لیے انسان تیزی سے سانس لیتا ہے، جسے ہم سانس پھولنا کہتے ہیں، یعنی بے وقفہ سانس لیتا جا رہا ہے، منہ سے بھی لیتا ہے، ناک سے بھی سانس لیتا ہے، پھر بھی گھبراہٹ سینے میں محسوس ہوتی ہے، یعنی جتنی آکسیجن صرف ہو رہی ہے اتنی آ نہیں رہی ہے، تھوڑی سانس اندر جا رہی ہے، زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو سانس پھولنا کہتے ہیں۔ یہ چڑھائی کا انسان کا ایک اثر ہے جو اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے جو دشواریاں پیش آتی ہیں انسان کو، وہاں پر عموماً کہتے ہیں کہ گھٹن ہو رہی ہے، یعنی سانس تنگ ہو رہا ہے، سانس لینا تنگ پڑ رہا ہے۔ ابھی تو یہ وبا نے زیادہ سانس کی مشکلات پیدا کی ہیں، کرونا نے سیدھا جا کر تنفس کے دستگاہ پر، پھیپھڑے پر حملہ ور ہوتا ہے اور اس کے گنجائش کو کم کر کے ضائع کر دیتا تھا یہ، اور چند دنوں کے اندر پھیپھڑا سانس لینے کی توانائی کھو بیٹھتا تھا، لہذا مصنوعی سانس دیا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے نہیں ہے، کرونا نہیں ہوا یا وبا نہیں ہوئی، وہ بھی بعض چربی ان کے چڑھی ہوئی ہے جسم کے اوپر، سانس لینا ان کے لیے بھی دشوار ہوتا ہے، اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، یعنی تھوڑا سا تیز چلیں سانس پھول جاتا ہے، کوئی سامان اٹھائیں سانس پھول جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھیں سانس پھول جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کا ایک تجربہ ہے۔ سانس پھولنے کا مطلب یعنی تنگی نفس، فارسی میں اس کو کہتے ہیں تنگی نفس، زی کے نفس، اور ہم اس کو سانس پھولنا کہتے ہیں، یعنی نفس تنگ پڑ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم نے تفصیل اس لیے پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو گمراہ کرتا ہے ان کے سینے تنگ کر دیتا ہے۔ دو تنگیاں، تنگی ضیق والی بھی اور تنگی حرجی بھی، دونوں تنگیاں آ جاتی ہیں، اور ان دونوں تنگیوں کے بعد انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے بڑی دشوار چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ دشوار چڑھائی چڑھنا یعنی سانس پھولی ہوئی ہے، ہوا اکھڑی ہوئی ہے، انسان کی توانائی ختم ہو گئی ہے۔ یہ شخص جس کے اندر تنگی آ گئی ہے، اس کے لیے حق، حقیقت و ہدایت چڑھائی ہے، بہت دشوار ہے ہدایت اس کے لیے۔ یہ ہدایت کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے اس کو بڑی چوٹی نظر آتی ہے، یہ بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، اور یہ ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ تو بڑا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اس کو آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں، مثلا جو علماء ہیں، معلمین ہیں، خطبہ ہیں، بسا اوقات یہ کسی مجلس میں تھوڑی سی عالمانہ گفتگو کریں، تھوڑی سی عامیانہ انداز سے ہٹ کے عالمانہ گفتگو کریں، تو سامنے والوں کو یہ گفتگو، یہ مجلس پہاڑ نظر آتی ہے، اس پہاڑ پہ کیسے چڑھیں، اس کو کیسے سمجھیں گے ابھی ہم۔ یہ وہی تنگ دل لوگ ہیں، تنگ ظرف لوگ ہیں۔ یہ اخلاقی تنگ دلی نہیں ہے، یہ فہم کی، ہدایت کی نسبت تنگ دلی ہے انسان کے اندر۔ بعض اوقات اخلاقیات کی وجہ سے تنگ دلی آ جاتی ہے، تحمل ختم ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کی باتیں انسان تحمل نہیں کر سکتا، دوسروں کا نظریہ نہیں سن سکتا۔ یہ ہدایت کی تنگی ہے، یعنی سینہ جب تنگ ہوتا ہے، اب حق بات پہاڑ نظر آتی ہے، درست بات پہاڑ نظر آتی ہے، قرآنی دین پہاڑ نظر آتا ہے، حقیقی دین پہاڑ نظر آتا ہے، اللہ کا راستہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ پہاڑ نظر آتا ہے؟ یا جس طرح بعض جگہ قرآن نے دیگر مثال انہی کی دی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَيْهَا، مثلا ان کے اوپر یہ بہت دشوار ہے، سنگین ہے، بہت کبیر ہے، پہاڑ ہے ان کے لیے نماز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ پہاڑ لگتی ہے ان کو۔ یہ چھوٹے لوگ، تنگ دل لوگ، کم ظرف لوگ، کم ہمت لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام پہاڑ نظر آتے ہیں، لیکن جن کو اللہ شرح صدر دے دیتا ہے، جن کے سینے کھول دیتا ہے، ہمت بڑی ہوتی ہے، ارادے بڑے ہوتے ہیں، تحمل زیادہ ہوتا ہے، برداشت زیادہ ہوتی ہے، ارادے بڑے کرتے ہیں، نیتیں بڑی کرتے ہیں، ہدف بڑے رکھتے ہیں، گھبراہٹ نہیں ہوتی ان کو، چڑھائی پر بھی چڑھائی نہیں نظر آتی ان کو، چڑھائی پر بھی ایسے جاتے ہیں جیسے اترائی میں جا رہے ہیں۔ جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دشوار گھاٹی میں جا رہے تھے، لیکن ایسے جا رہے تھے جیسے اترائی میں جا رہے ہیں، اس راحتی کے ساتھ، اس
وہ شرح صدر ہے یہ ساری، لیکن کسی کو سن کر ہی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ اچھا اب مجھے یہ کرنا ہوگا، اب مجھے یہ فٹیگ پیش آ گئی ہے، اس کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے یہ فضا۔ خوب یہ ایک قرآن کریم کا ضابطہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ رجس ہے اصل میں۔ رجس اب مترادف ہو گیا ہے تقریباً پلیدی کے معنی میں، اور وہ بھی جو غلاظت کے معنی میں رجس اس کو کہتے ہیں۔ چونکہ رجس پر زیادہ گفتگو علماء نے کم کی ہے، خود خطیبوں نے زیادہ بحث کی ہے، تو خطیب اس کو اپنے اس میں لے گئے ہیں فضا میں۔ رجس بھی اسی طرح سے رجس کہتے ہیں جو نامطبوع معنی یا بات جس کو انسان کا مزاج پسند نہ کرے، ہر وہ چیز خواہ وہ معنوی ہو یا مادی ہو، اس کو رجس کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی اسی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تطہیر رجس سے اور آلودگی رجس سے، یہ انشاءاللہ جب بات آئے گی اپنی جگہ پر تو ہم اس کو زیادہ وضاحت سے کریں گے۔ یعنی اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس کو حق و دین چڑھائی نظر آتا ہے، اور پھر اس طرح اللہ رجس لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو مومن نہیں ہے رجس میں اس طرح سے مبتلا، آلودہ و گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اس آیت میں تشریح ہے۔ خوب اس روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورہ انعام کی اس آیت کے مطابق اللہ جن کو کثیر کو ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ جن کی شرح صدر ہے، جب یہ مثالیں ان کے سامنے آتی ہیں وہ ان مثالوں سے ہدایت لیتے ہیں، لیکن جن کے سینے تنگ ہیں، حرجی ہیں، ضیق ہیں، اور جن کے اندر رجس ہے پہلے سے موجود ہے، بھرے ہوئے سینے، تنگ دل ہیں، ان کے سامنے آیات آئیں، ایک آیت آئے، 10 آیات آئے، سارا قرآن آئے، ان کو اس سے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ ضلالت ہدایت نہ ملنے کا نام ہے۔ ضلالت دھکا نہیں دینا۔ ضلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی، علامتیں نہیں دیکھ رہی، واضح چیزیں نہیں نظر آ رہی، راستہ ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہا، منزل سامنے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ناسمجھی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اب جب ناسمجھی کی حالت میں چلا جاتا ہے تو پھر حتماً انسان کسی سمت تو جاتا ہے، یعنی جب ہدایت نہیں ملی تو رکتا نہیں ہے، ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا۔ جس انسان کے اندر تردید آ گئی ہے، تذبذب آ گیا ہے، حیرت آ گئی ہے، سرگردانی ہے، یعنی ناسمجھی کی، کنفیوژن کی حالت میں ہے، تو کنفیوز آدمی کھڑا نہیں رہتا، کسی نہ کسی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ ناسمجھی کی حالت میں جس راہ پر جائے گا وہ غلط راستہ ہی ہوگا، وہ ہلاکت کا راستہ ہوگا۔ ضلالت ہلاکت کو نہیں کہتے، ضلالت ہدایت نہ سمجھنے کو کہتے ہیں، ہدایت کی نشانیاں نہ دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اور اس کیفیت میں انسان کو جب ہدایت نہیں ملتی پھر کسی طرف نکل جاتا ہے، وہ جس سمت میں نکلتا ہے ضلالت اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، عذاب میں یا گمراہی کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کا حکم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب آگے اسی آیت میں، یعنی اگر نہ بھی ہوتی سورہ انعام کی آیہ کریمہ جس کی طرف اشارہ کیا 125، خود آیت 26 کے اندر اس مطلب کی وضاحت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ کرتا ہے، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ خوب یہ خود ایک کلید ہے اس مسئلے کے جواب کے لیے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، کیوں کچھ کو ہدایت کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ بتا دیا گیا کہ گمراہ فاسقوں کو کرتا ہے،
یعنی دوسرے لفظوں میں فاسق ہیں جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ان کے سامنے بھی ہدایت پیش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ فاسق ہیں اس لیے وہ گمراہ ہی ہوں گے، ان کے لیے ہدایت ناممکن ہو گئی ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔